ہم ایک اللہ کے برگزیدہ ولی حضرت سیدنا جعفر مظفر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق گفتگو کریں گے، کیونکہ آج آپ کی شہادت کا دن ہے اور آپ کا روزہ انور ویراول کی سرزمین کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے جنہیں سومناتھ پربھاس پاٹن کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کا روزہ مقدسہ ہے۔ تو عزم جواں، ہمت جواں، حوصلہ جواں، عزم جواں، ہمت جواں، حوصلہ جواں، پھر آسماں کو تخت سلیماں بنائیے۔ حضرت سیدنا جعفر مظفر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ بہت جوان نہیں تھے، بلکہ ایک جو بچہ تھا وہ 10 سال کا تھا اور ایک جو بچہ تھا وہ غالباً 12 یا 15 سال کا تھا، لیکن ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پربھاس پاٹن جو ہمارا شہر کہلاتا ہے اس کو فتح یابی اور نصرت کے اندر بدل دیا۔ کہ حضرت سیدنا جعفر مظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق اور سومناتھ کی فتح کا عبرتناک جو واقعہ ہے اس کے متعلق حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کو قلعہ سومناتھ فتح کرنے میں دشواری اس لیے آ رہی تھی کہ سومناتھ کے دروازوں میں باہر کی جانب لوہے کی گرم نوکیلے کیلیں لگی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جب پرانے دروازے ہوا کرتے تھے تو اس کے اندر لوہے کی بڑی بڑی کیلیں لگائی جاتی تھی تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو اور دروازے کو توڑ کر قلعے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے جب محمود غزنوی نے دیکھا کہ اب ہم سے سومناتھ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، ٹوٹ نہیں رہا ہے اور فتح کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، تو سومناتھ کو یہ جو قلعہ ہوا کرتا تھا اس کو فتح کرنے میں دشواری آ رہی تھی، اس لیے کہ سومناتھ کے دروازوں میں باہر کی جانب لوہے کی گرم نوکیلے کیلیں لگی ہوئی تھی جنہیں اندر سے گرم کر کے سرخ کر دیا جاتا تھا، اور جب سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کے جنگی ہاتھی ان دروازوں پر ٹکر مارتے اور اسے توڑنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ لوہے کی گرم نوکیلے کیلیں ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتی تھیں جس سے اس کا سر شدید زخمی ہو جاتا تھا۔ اس زخم کی تکلیف کی تاب میں لا کر ہاتھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے تھے اور دوبارہ ٹکر مارنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، جس کے باعث سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ فتح و نصرت سے تہی دست رہ جاتے تھے۔ ایک رات انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے خاتم پیغمبرہ، سیاح لامقام، دانائے غیوب، شافع یوم النشور، صاحب لولاک، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارگاہ رب العلا میں دعا کر کے سو گئے۔ خواب میں سرور کون و مقام، تاجدار عرب و عجم، مختار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار میسر آیا۔ دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت نیند میں جلوہ نما ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے سلطان محمود، ابھی سخت آندھی آئے گی، تمہاری فوج کے تمام خیمے الٹ پلٹ ہو جائیں گے، صرف ایک ہی خیمہ سلامت رہے گا، اس خیمے کو تلاش کر کے اس کے اندر چلے جانا اور جو لوگ وہاں ہوں ان سے فتح کی درخواست کرنا، کیونکہ انہی کے ہاتھوں پر تیری فتح مقدر ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ اچانک خواب سے بیدار ہو گئے تو دیکھا کہ ہر سمت آندھیوں کا راج ہے، خیمے الٹ پلٹ ہو رہے ہیں۔ آپ نے اسی ابتری حالات میں بڑی ذافشانی اور عرق ریزی کے بعد اس ایک باقی رہنے والے اس خیمے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی نشاندہی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، کیونکہ سارے خیمے طوفان کی زد میں آ کر تتر بتر ہو چکے تھے، لیکن وہی ایک خیمہ اپنی جگہ سلامت اور محفوظ تھا جس کے متعلق خواب میں بتایا گیا تھا اس کو طوفان متاثر کرنے سے قاصر رہا تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے ادب سے اس خیمے کا پردہ اٹھایا
اور اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس خیمے کے اندر 2 شہزادے قرآن مقدس کی تلاوت میں مصروف ہیں اور ایک شمع سامنے روشن ہے جس کی روشنی سے پورا خیمہ بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے اس کیفیت کو دیکھ کر اس خیمے کے اس ایک گوشے میں باادب جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے اس نیک کام میں دخل نہ دیتے ہوئے آپ ادب کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ جب شہزادے تلاوت کلام الہیہ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ خیمے کے ایک گوشے میں دست بستہ ادب کے سانچے میں ڈھل کر کھڑے ہیں۔ شہزادوں نے اسلامی اصول کے مطابق سلام کیا اور اس کے بعد سلطان سے عرض گزار ہوئے کہ حضور ہم دونوں بھائی آپ ہی کے لشکر کے سپاہی ہیں، ہمارا اتنا ادب و احترام کیوں؟ اس طرح ہم سے پیش آنے کی آپ کو قطعی حاجت نہیں، بلکہ یہاں آنے کی بھی زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ آواز دیا ہوتا تو خادم خود ہی سر کے بل چل کر بارگاہ مخدوم میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر لیتا۔ خیر یہاں تک پہنچے حضور کے آنے کا مقصد اور مطلب بیان کیجئے، بندہ حکم کی تعمیل کرے گا۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے بہت مؤدبانہ لب و لہجے میں بڑی شائستگی کے ساتھ عاجزانہ سانچے میں ڈھل کر اپنے مدعا کو شہزادے کے گوش گزار کیا کہ سومنات کی فتح و نصرت کی بھیک مانگنے کشکول فقیری لیے بارگاہ عالی جاں میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سید ظفر اور مظفر رحمت اللہ تعالی علیہما نے فرمایا کہ اے سلطان آپ ہم لوگوں سے یہ وعدہ کریں کہ کل جنگ کے وقت ہم جو کہیں گے وہی آپ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی کل سومنات کی فتح آپ کے قدم بوس ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے وعدہ کیا اور اپنے خیمے میں واپس تشریف لے آئے۔ چنانچہ جب جنگ کا دوسرا دن آیا تو یہ دونوں سگے بھائی حضرت سید ظفر اور مظفر تشریف لائے اور حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ دو ہاتھی منگوائے جائیں اور ہم دونوں بھائیوں کو ایک ایک ہاتھی کے سر پر اس طرح باندھا جائے کہ ہمارے سینے قلعے کے دروازے کی طرف ہو، تاکہ جب ہاتھی دروازے پر ٹکر مارے تو وہ لوہے کی گرم نوکیلے کیلیں ہمارے سینوں میں پیوست ہو اور ہاتھی لہو لہان ہونے سے محفوظ ہو جائے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، تاکہ وہ ہاتھی تسلسل کے ساتھ قلعہ توڑنے کی مشن کو جاری رکھ سکے۔ محمود غزنوی علیہ الرحمہ یہ سن کر کانپ اٹھے اور رونے لگے اور عرض کیا کہ اے شہزادوں یہ کیسے ہوگا؟ میں قیامت کے دن آپ کے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ لوگ مجھے حکم دیں، میں یہ قربانی پیش کروں گا۔ حضرت سید ظفر اور مظفر علیہم الرضوان نے سلطان محمود غزنوی سے فرمایا کہ اپنا وعدہ پورا کرو، ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، قیامت کے دن آپ سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ مشیت ازدی یہی ہے کہ سومنات کی فتح ہماری شہادت پر موقوف ہے۔ ایسی عظیم قربانیاں دینا تو ہمیں اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے، کربلا کی تاریخ اسی پر شاہد ہے۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے اصرار پر محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے ان دونوں بھائیوں کو ہاتھی کے سروں پر بندھوا دیا۔ قلعہ سومنات کے دروازے پر ہاتھیوں نے ٹکر مارنا شروع کر دیا کہ حضرت سلطان حضرت ظفر اور مظفر نے شہادت کا جام نوش فرمایا اور ادھر اسی وقت قلعہ سومنات کا دروازہ ٹوٹا اور سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا لشکر جرار فاتحانہ شان سے قلعہ سومنات میں داخل ہو گیا۔ در حقیقت اسی قلعہ سومنات کا نام قلعہ برباس پاٹن ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھی جو نہیں کر سکتا تھا، جو سلطان محمود غزنوی نہیں کر سکتا تھا، وہ دونوں شہزادوں نے کر دکھا دیا۔ آج بھی آپ کا مزار مقدس یہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے، لوگ دور دراز سے آپ کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا جعفر و مظفر رضی اللہ تعالی عنہم